مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ تھی اور ان کے جانے کے بعد گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ جب مہمان چلے گئے اور صرف وہی اپنے لوگ رہ گئے تو لان میں خواتین کا کھانا لگا دیا گیا، جبکہ مردوں کا انتظام اندر تھا۔ مرد حضرات اور لڑکے وغیرہ اٹھ کر اندر چلے گئے تھے۔ لان اب خالی خالی سا ہو گیا تھا۔ وہ پانچوں کزنز اس وقت اسٹیج پہ جھولے اور ساتھ رکھی کرسیوں پہ آ بیٹھی تھیں۔ مہوش تھوڑی دیر بیٹھی، پھر اب میں آرام کروں گی کہہ کر نزاکت سے اپنا فراک سنبھالے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ جہان بھائی تو بڑے کمال کے ہیں۔ ثنا اپنی ہیلز اتار کر دبتے پیروں کو ہاتھ سے سہلا رہی تھی۔ میں نے تو ان سے کہہ بھی دیا کہ جہان بھائی، میں نے آپ کو پاس کر دیا۔ پہلے تو حیران ہوئے، پھر ہنس پڑے۔ سچ ہے آپی، آپ کے فیونسی ہیں بڑے اسمارٹ۔ اچھا، وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ ان فیونسی صاحب کو تو شاید خود بھی اپنی منگنی کا علم نہیں ہے۔ سلوک دیکھا ہے ان کا حیا کے ساتھ؟ ارم جو قدرے بیزار سی بیٹھی تھی تو نکر بولی، اور جب فرخ بھائی میکینک کو لا ہی رہے تھے تو کیا ضرورت تھی بھرے مجمع میں الیکٹریشین بننے کی؟ لوگ بھی کیا سوچتے ہوں گے، ترکی سے یہی سیکھ کر آئے ہیں۔ ثنا کے تو تلموں پہ لگی، سر پہ بجھی۔ ارم آپی، بات سنیں، سمی بھائی کو الیکٹریشین لانے میں پون گھنٹہ تو لگ ہی جانا تھا، جبکہ جہان بھائی نے 6-7 منٹ میں سارا مسئلہ حل کر دیا۔ اور امیج کی کیا بات ہے، لوگ تو امپریس ہی ہوئے ہوں گے۔ ہاں، بہت امپریس ہوئے ہوں گے کہ ہمارا ٹرکش کزن باورچی ہونے کے ساتھ ساتھ میکینک بھی ہے۔ ارم بڑے تمسخر سے ہنس کر اٹھ گئی۔ ثنا نے غصے بھری نگاہوں سے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا۔ ارم آپی بھی نا ہر وقت مرچیں ہی چباتی رہتی ہیں۔ اچھا جانے دو، اس کی تو عادت ہے۔ تم مجھے آج کی پکچر دکھاؤ، اس کے بعد کھانا کھائیں گے، اس نے کہا تو ثنا سر ہلاتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی اندر آئی تھیں۔ لاؤنج میں سارے مرد حضرات بیٹھے تھے، جہان بھی ادھر ہی تھا۔ ایک سنگل صوفے پہ بیٹھا وہ غور سے داور بھائی کی باتیں سن رہا تھا، جو وہ اپنے مخصوص انداز میں بآواز بلند کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ دونوں تیز تیز چلتی لاؤنج کے سرے پہ بنے دروازے تک آئیں۔ وہ باہر کھڑی رہ گئی، جبکہ ثنا نے دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ مہوش کا کمرہ تھا، جس کے اندر ثنا کا کیمرہ رکھا تھا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بیڈ پہ لیٹی آنکھوں پہ بازو رکھے مہوش نظر آ رہی تھی۔ ثنا دبے قدموں اندر آ گئی اور ڈریسنگ ٹیبل سے کیمرہ اٹھایا۔ آہٹ پہ مہوش نے بازو ہٹایا۔ کیا ہے ثنا، سونے دو نا مجھے، وہ تو نک کر بولی۔ سوری آپی، بس جا رہی ہوں۔ ثنا کیمرہ اٹھا کر جلدی سے باہر آئی اور دروازہ بند کیا۔ ایک تو مہوش آپی بھی نا، وہ ذرا خفگی سے کہتی اس کے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ایک دفعہ پھر لاؤنج سے گزر کر وہ دونوں کچن میں آئی تھیں، اور حیا جانتی تھی کہ وہ بنا میک اپ کے بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کے بہت سے کزنز نے نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا۔ البتہ جس کے دیکھنے سے فرق پڑتا تھا وہ ویسے ہی داور بھائی کی جانب متوجہ تھا۔ وہ دونوں اب کچن میں کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑی ثنا کے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کی چمکتی اسکرین پہ گزرتی تصاویر دیکھ رہی تھیں، جنہیں ثنا انگوٹھے سے بٹن دباتی آگے کرتی جا رہی تھی۔ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز آئی۔ ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ داور بھائی، یہ کیا تماشا ہے؟ وہ ضبط کھو کر چلانے والی مہوش تھی۔ لمحے بھر کو وہ دونوں ساکت رہ گئیں، پھر ایک دم سے دوڑ کر چوکھٹ تک آئیں۔ لاؤنج میں جیسے سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ سب ششدر سے مہوش کو دیکھ رہے تھے، جو اپنے کمرے کے دروازے کے آگے کھڑی کمر پہ ہاتھ رکھے چلا رہی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے تقریریں کرنے کی؟ کسی کو میرا احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے آرام بھی کرنا ہے۔ کل سارا دن میرا پارلر میں گزرے گا، مگر آپ تو میرے سر پہ چیخ رہے ہیں۔ آپ کو آہستہ بولنا نہیں آتا؟ حد ہو گئی۔ وہ پیر پٹک کر واپس مڑی اور اپنے پیچھے اسی دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ لاؤنج میں ایک دم موت کا سناٹا چھایا تھا۔ سب کو جھٹکا لگا تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ پھر ایک دم سے جہان اٹھا۔ داور، فرخ، مجھے گھر ڈراپ کر دو گے یا میں تم میں سے کسی کی کار لے جاؤں؟ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ بہت قطعیت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پہ سلیمان صاحب، تایا فرقان اور ان کے تینوں بیٹے جھٹکے سے اٹھے۔ وہ جواب سننے کے لیے نہیں رکا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سب اس کی میت میں باہر نکل گئے، ذرا پریشان سے زاہد چچا اور رضا بھی ان کے پیچھے لپکے۔ مہوش آپی، آئی کانٹ بلیو دس۔ ثنا نے بے حد تحیر سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ حیا نے افسوس سے اسے دیکھا اور پھر خالی پڑے لاؤنج کو۔ ابا لوگ بہت غصے میں گئے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ ہمیں چلنے کا کہیں گے۔ اسی پل اس کا فون بجنے لگا۔
اس نے موبائل سامنے کیا۔ ابا کالنگ۔ باہر پہنچنے کا بلاوا آ گیا تھا۔ سوری ثنا۔ اس نے بے بسی سے شانے اچکائے، پھر اس کا کندھا تھپتھپ آیا۔ کل شادی کے فنکشن تک سب کا غصہ اتر چکا ہوگا، تم فکر نہ کرنا۔ اچھا، کہہ کر وہ تیزی سے باہر لپکی۔ سب سونے جا چکے تھے اور وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی پراندے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ سونیا نے کافی سخت باندھا تھا، گرا کھل کے نہیں دے رہی تھی۔ بلاخر پراندہ چھوڑ کر اس نے پیشانی پہ جھولتے ٹیکے کو کھینچنے کے لیے چھوا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے ٹیکا چھوڑا اور پھر حیرت سے دروازے کو دیکھتی اس تک آئی۔ اماں ابا تو سونے چلے گئے تھے۔ پھر اس نے دروازہ کھولا، سامنے جہان کھڑا تھا۔ سوری، تم سو تو نہیں گئی تھی؟ وہ قدرے جھجک کر بولا۔ سیاہ ٹراؤزر کے اوپر آدھی آستین والی سفید ٹی شرٹ پہنے وہ وہی ترکی والا جہان لگ رہا تھا۔ نہیں، تم بتاؤ خیریت؟ ہاں، ابھی میں لاؤنج میں بیٹھا تھا تو وہ فرقان ماموں کی بیٹی آئی تھی۔ ارم؟ اس نے ذرا حیرت سے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ ہاں وہی، تمہارا فون اور پرس میز پر رکھا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر مجھ سے کہا کہ اسے ایک کال کرنی ہے، ابھی 5 منٹ میں فون لا دے گی، مگر اب اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ اب 20 منٹ ہونے کو آئے ہیں مگر وہ واپس نہیں آئی۔ میں نے سوچا تمہیں بتا دوں۔ اف، تم نے اسے میرا فون کیوں لے جانے دیا؟ جواباً جہان نے بیچارگی سے چھانے اچکائے۔ اس نے مجھ سے اجازت نہیں مانگی تھی اور میں اسے کیسے روک سکتا تھا؟ مجھے تو فرقان ماموں کی فیملی سے ویسے ہی بہت ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ کیونکہ وہ سرخ مرچ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ وہ گہری سانس لے کر بولا تو وہ بے اختیار ہنس دی، اور یہ ترکی آنے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ یوں پورے دل سے ہنسی تھی۔ سرخ مرچ کا استعمال ہمیں بھی آتا ہے، تم ادھر ہی ٹھہرو، میں ذرا ارم سے فون لے آؤں۔ اور آج تو ویسے ہی ارم کی طرف اس کے بہت سے حساب اکٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، میں انتظار کر رہا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا صوفے پہ بیٹھ گیا اور وہ باہر چلی آئی۔ تایا فرقان کے لاؤنج میں سبھی موجود تھے سوائے ارم اور سونیا کے۔ تایا ابا بہت پرملال انداز سے نفی میں سر ہلاتے کچھ کہہ رہے تھے، شاید آج والے واقعے کا تذکرہ۔ جب حیا کو آتے دیکھا۔ آؤ آؤ بیٹا۔ انہوں نے مسکرا کر اپنے ساتھ صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر سونیا کو آواز دی۔ سونیا، حیا کی چائے بھی لے آنا۔ جی اچھا ابا، سونیا نے جواباً کچن سے آواز لگائی۔ نہیں تایا ابا، میں چائے نہیں پیوں گی، بس اب سونے ہی جا رہی تھی، وہ بے تکلفی سے کہتی۔ تایا ابا کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی۔ ان کی گھریلو سیاستیں اور وقتی تندو تیکھی باتیں ایک طرف، تایا فرقان اس سے پیار بھی بہت کرتے تھے، اور آج مہوش کی بدتمیزی پہ جہاں وہ دکھی تھے وہاں انہیں حیا کی قدر بھی آئی تھی۔ ابا سوئی تمہارے؟ جی، کب کے؟ میں بس ذرا ارم سے فون لینے آئی تھی۔ فون؟ کیوں؟ تایا ابا بری طرح چونکے۔ سائمہ تائی بھی ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگیں۔ ارم کو کوئی کال کرنی تھی تو وہ میرا فون لے گئی تھی، مگر ابھی مجھے اپنی فرینڈ کو میسج کرنا ہے تو سوچا فون لے لوں، وہ بہت سادگی سے کہہ رہی تھی۔ تایا کے چہرے کا رنگ فوراً ہی بدل گیا تھا، نرمی کی جگہ سختی نے لے لی تھی۔ ارم، ارم، انہوں نے بلند آواز میں پکارا۔ جی ابا، وہ دوپٹہ سنبھالتی بھاگتی ہوئی آئی، مگر حیا کو بیٹھے دیکھ کر اس کا رنگ ایک دم سے فک ہوا۔ حیا کا فون اسے واپس دو۔ تایا نے اسے کڑی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بڑے ضبط سے کہا۔ جی، وہ فضا کو میسج کرنا تھا تو وہ حق لا گئی۔ تایا اپنی شورابار نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ رکی نہیں، الٹے قدموں واپس مڑی اور چند ہی لمحوں بعد فون لا کر حیا کو تھمایا اور ساتھ ہی ایک کینہ توڑ نگاہ اس پہ ڈالی تھی، گویا کچا چبا جانا چاہتی ہو۔ وہ جواباً سادگی سے مسکرا دی۔ تھینک یو، میں چلتی ہوں، آپ لوگ چائے انجوائے کریں۔ وہ فون لے کر وہاں سے اٹھائی اور وہ جانتی تھی کہ اب چائے انہوں نے خاک انجوائے کرنی تھی۔ واپس لاؤنج میں آتے ہوئے اس نے موبائل کا لاگ چیک کیا۔ میسج اور کال لاگ بالکل کلیئر تھا، سارا کال ریکارڈ غائب۔ ارم کی بچی، اسے ارم پہ بے طرح سے غصہ آیا۔ کال ریکارڈز میں موجود تمام نمبرز اس کے پاس محفوظ ہی تھے، البتہ جب وہ ترک فون ریسٹورنٹ چھوڑ آئی تھی بیو قضا جانے سے قبل، تو اس کے اسی پاکستانی موبائل پر عبد الرحمن پاشا کا فون آیا تھا۔ اس کا نمبر اس نے محفوظ نہیں کیا تھا، وہ بس کال لاگ میں پڑا رہ گیا تھا اور اب وہ مٹ گیا تھا۔ چلو خیر، اس نے کون سا کبھی ARP کو کال کرنی تھی۔ جہان صوفے پہ اسی طرح بیٹھا تھا،
اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے ملا؟ مرچوں کے استعمال سے؟ اس کی نگاہیں حیا کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ تھیں۔ نہیں، جہاں شکر کے استعمال سے بات بن جائے وہاں ہم مرچیں ضائع نہیں کرتے۔ ویسے پاکستان کے لوگ دل کے بہت اچھے ہیں۔ ایک کزن بغیر پوچھے فون اٹھا لیتی ہے، ایک بہت عزت سے بغیر کھانا کھلائے گھر سے نکالتی ہے، اور ایک کھانا بھی نہیں پوچھتی۔ او خدایا! اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کہاں کھاتا؟ وہاں تو ابھی لگا ہی نہیں تھا، اور یہاں گھر کی دونوں خواتین نے پوچھا ہی نہیں۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کچن کی طرف آئی اور فریج کھولا۔ آج وہاں کھانا تھا تو کچھ بنایا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں رات کا سالن اگلے دن نہیں کھایا جاتا۔ ٹھہرو، میں انڈے بنا لیتی ہوں۔ اسے یاد آیا کھانا تو اس نے بھی نہیں کھایا تھا، مگر اسے اتنی بھوک نہیں تھی۔ انڈوں کا کھانا کھولا تو اندر 2 ہی انڈے رکھے تھے۔ اسے بے پناہ شرمندگی ہوئی۔ ان 2 انڈوں سے تو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اس نے خفت سے کہتے ہوئے فریج کا دروازہ بند کیا۔ جہان نے جیسے اس پر افسوس کرتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ تم شاید بھول گئی ہو کہ تم استنبول کے بہترین شیف میں سے ایک سے بات کر رہی ہو۔ آرام سے بیٹھ جاؤ ادھر کرسی پہ، میں خود بنا لوں گا سب کچھ۔ اس نے اپنا سلور اسمارٹ فون میز پہ رکھا اور پھر آگے بڑھ کے فریج، فریزر، کیبنٹس، ہر چیز کھول کھول کر الا بلا باہر نکالنے لگا۔ فروزن قیمہ، پاستا کا پیکٹ، جمے مٹروں کا لفافہ، ساسز، سبزیوں کے خانے سے جب سبزیاں چن لیں، وہ تمام چیزیں کاؤنٹر پہ جمع کرتا جا رہا تھا۔ تم اس وقت پاستا بناؤ گے؟ وہ متعجب سے کرسی پہ بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے سب فراک، پراندے اور ٹیکے سمیت بیٹھی تھی، اور اسے کپڑے تبدیل کرنا بھول ہی گیا تھا۔ ہاں، اور مجھے کوکنگ کے درمیان ٹوکنا مت، میں بہت برا مانتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ سبزیاں دھو رہا تھا۔ اور تمہارا بخار کیسا ہے؟ اب ٹھیک ہے۔ اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا۔ وہ کل کی نسبت قدرے ٹھنڈا تھا۔ ویسے مجھے حیرت زاہد ماموں اور ان کے بیٹے پہ ہے۔ اس لڑکی نے اتنی بدتمیزی کی اور انہوں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ واقعتاً حیرت سے کہتا سبزیاں کٹنگ بورڈ پہ رکھ کر کھٹاکھٹ کاٹ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ اس کی 1 دن کے بعد رخصتی ہے، شاید وہ اس کا دل برا کرنا نہیں چاہتے ہوں گے۔ اس نے شانے اچکائے، مگر اس نے بہت مس بہیو کیا۔ وہ افسوس سے کہتا پانی ابلنے کے لیے رکھ رہا تھا۔ دوسری جانب اس نے فرائنگ پین میں ذرا سا تیل گرم ہونے رکھ دیا تھا۔ اصل میں اس کے فیانسے نے کسی کینیڈین ریئلٹی شو میں 1.5 ملین جیتے ہیں۔ اسی پہ اس کا دماغ 7ویں آسمان پہ ہے، اور وہ زمین پہ بغیر آسمان کے گھوم رہی ہے۔ وہ ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی بتا رہی تھی۔ کینیڈین شو میں $1.5 ملین؟ بہت اچھی کور اسٹوری ہے۔ اس نے ذرا ہنس کر سر جھٹکا۔ ساتھ ہی وہ فرائنگ پین میں فرائی ہوتی سبزیوں کو بجائے کفگیر سے ہلانے کے فرائنگ پین کا ہینڈل پکڑے دائیں بائیں تو کبھی اوپر نیچے ہلا رہا تھا۔ سبزیاں چند انچ اوپر کو اڑتیں اور پھر واپس پین میں آ گرتیں۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اگر کسی پاکستانی نے کینیڈین شو میں اتنی خطیر رقم جیتی ہوتی تو میڈیا پہ ہر جگہ آ چکا ہوتا۔ مجھے تو وہ لڑکا شکل سے ہی کرمنل لگ رہا تھا۔ تازہ تازہ آئی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے کور بنایا ہے، اور کیا؟ اچھا؟ اسے تعجب ہوا۔ اس نہج پہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ البتہ کرمنل سے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ جہان، تمہارے ریسٹورنٹ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں۔ وہ گردن ترچھی کیے ساس کی بوتل پین میں انڈیل رہا تھا۔ حالانکہ میری استنبول میں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کبھی امکان ہے کہ کسی اور کے دھوکے میں ان لوگوں نے میرا ریسٹورنٹ الٹ دیا۔ ایک دشمنی تو خیر اس کی اب بن چکی تھی، مگر وہ تو خود بھی اس سے واقف نہیں تھا۔ تم تو کہتے تھے کہ استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہے۔ خیر اب اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں، اور ڈارک سائڈ تو ہر بڑے شہر کی ہوتی ہے۔ وہ چولہے کے سامنے کھڑا اس کی طرف پش کیے پین میں قیمہ بھون رہا تھا۔ قیمے اور شملہ مرچ کی بھینی بھینی اشتہا انگیزی مہک سارے کچن میں پھیلنے لگی تھی۔ اس کی گم گشتہ بھوک ایک دم سے جاگ اٹھی۔ تمہیں پاکستان آ کر کیسا لگا جہان؟ وہ تھوڑی ٹیلے مٹھی رکھے اسے دیکھتی سادگی سے پوچھنے لگی۔ یہ یہاں آنے کے بعد ان کی پہلی باقاعدہ گفتگو تھی۔ اچھا لگا، بلکہ بہت اچھا لگا، مگر فرقان ماموں کی باتیں، میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے رشتہ دار اتنی تیکھی باتیں بھی کر لیتے ہوں گے۔ اس نے جیسے جھرجھوری لے کر سر جھٹکا۔ آج وہ سارا دن طیب فرقان کی کمپنی میں رہا تھا تو یہ رد عمل فطری تھا۔ وہ اتنے تھیکے نہیں ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں ہم لوگوں سے۔
بس ان کے اپنے نظریات ہیں جو اتنے سخت ہیں کہ اگر کوئی ان پر پورا نہ اترے تو وہ اس کی گریڈنگ بہت نیچے کر دیتے ہیں۔ واٹ ایور، وہ اب ابلی پاستا کے پتیلے میں قیمہ اور سوس انڈیل رہا تھا۔ پھر ان کو اچھی طرح مکس کر کے اس نے اسے دم پہ رکھ دیا اور سنک کی ٹوٹی کھول کر ہاتھ دھونے لگا۔ وہ سمجھی اب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے گا، مگر وہ ہاتھ دھو کر اب سارا پھیلاوا سمیٹنے لگا تھا۔ جھوٹے برتن، سبزیوں کے چھلکے، خالی شاپر۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ میں کر دیتی ہوں، پلیز تم بیٹھی رہو، جتنی پھور تم ہو میں جانتا ہوں، اگر تم نے میری مدد کروائی تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، جبکہ میں اکیلا کروں تو 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر خود ہی کرو، وہ قدرے خفگی سے کہتی دوبارہ بیٹھ گئی۔ اور واقعی اس نے 2-3 منٹ میں ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ دی تھی۔ چند ایک برتن جو پکانے کے دوران میلے ہوئے تھے وہ دھل کر اسٹینڈ میں لگ گئے اور سلیب چمکا دیے گئے۔ وہ بندہ کمال کا تھا۔ تم کب سے ریسٹورنٹ چلا رہے ہو؟ اب تو بہت عرصہ ہو گیا۔ اچھا میں برتن لگاتا ہوں، تم سلیمان ماموں کو بلا لاؤ، انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ ارے ہاں، وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی، پھر نگاہ اس کے سلور اسمارٹ فون پہ پڑی جو میز پہ رکھا تھا۔ تمہیں پتا ہے ڈی جے کو تمہارا فون بہت پسند تھا، وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جہان سے کہنا جب اپنا یہ 1-2 لاکھ کا فون پھینکنا ہو تو سبانجی کے باہر ہی پھینکے۔ وہ اداسی سے مسکرا کر بولی تو وہ ہنس دیا۔ ویسے یہ اس کے لگائے کے تخمینے سے کہیں زیادہ مہنگا ہے۔ اچھا، اسے ذرا حیرت ہوئی۔ اتنا قیمتی فون کیوں خریدا تم نے؟ خریدا نہیں تھا، گفٹ ملا تھا، اسپیشل گفٹ۔ وہ مسکرا کر جیسے کچھ یاد کر کے بولا۔ کس نے دیا تھا؟ سمن اسپیشل۔ اچھا جاؤ، ابھی ماموں کو بلا لاؤ۔ وہ ٹال گیا تو وہ شانے اچکاتی وہاں سے چلی آئی۔ ابا کا دروازہ بجا کر وہیں سے بلا کر وہ واپس لاؤنج میں آئی تو وہ وہاں میز پر پلیٹیں اور گلاس رکھ رہا تھا۔ وہ بڑے صوفے پہ بیٹھی اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی چلا دیا۔ جس وقت ابا ذرا حیران سے باہر آئے، جہان پاستا کی ڈش اٹھائی کچن سے نکل رہا تھا اور وہ مزے سے اپنے کامدار جوڑے میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی چینل بدل رہی تھی۔ ابا ان کو دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور جہان کے ہاتھ سے ٹرے لے لی۔ سوری ماموں، ہم نے آپ کو اٹھا دیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا سو… ادھورا چھوڑ کر اس نے ان کی طرف پلیٹ بڑھائی۔ تھینک یو۔ ابا نے قدرے ناسمجھی سے کھانے کو دیکھا اور پھر حیا کو۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ نہیں، جہان نے۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ ویسے ماموں یہ اٹیلین ریسیپی نہیں ہے، ذرا دیسی اسٹائل میں بنایا ہے جیسے ممی بناتی ہیں۔ آپ کو پاستا میں قیمہ پسند ہے نا؟ ممی نے بتایا تھا مجھے۔ سلیمان صاحب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اس کو دل توڑنے کا فن آتا تھا تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑ کر انہیں جیتنے کا فن بھی آتا تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ رف اور ٹف سا بندہ تو بھوکا بھی سو جاتا، مگر رات کے 1 بجے اگر اس نے یہ اہتمام کیا تھا تو صرف اور صرف ابا کے لیے، کیونکہ اسے یاد تھا کہ ابا نے کھانا نہیں کھایا اور اسے شاید احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ذرا کھچے کھچے سے رہتے ہیں۔ اور حیا کو خود بھی اب یاد آیا تھا کہ قیمے والا پاستا ابا کا پسندیدہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس عمل سے جہان نے اپنے اور ابا کے درمیان حائل برف کو پگھلانے کی کوشش کی تھی۔ پاستا بہت مزے کا تھا، منہ میں جاتے ہی گھل جانے والا۔ سلیمان صاحب نے تعریف نہیں کی، مگر ان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ انہیں اپنا یوں خیال کیا جانا اچھا لگا تھا۔ وہ خود بھی بہت شوق سے کھا رہی تھی۔ ڈی جے کے بعد یہ پہلا کھانا تھا جو اس نے دل سے کھایا تھا۔ کونیا میں تو لڑکیوں کا اغوا۔ ٹی وی اسکرین پہ BBC چل رہا تھا اور جو خبر نیوز کاسٹر نے پڑھی اس پہ ان تینوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ کونیا ترکی کا شہر تھا، جلال الدین رومی کا شہر۔ جہان نے بجلی کی تیزی سے ریموٹ اٹھایا اور چینل بدل دیا۔ کیا کہا اس نے؟ کونیا؟ ابا جو ہاتھ روک کر اسکرین کو دیکھنے لگے تھے، چینل تبدیل ہونے پہ الجھ کر جہان کو دیکھا۔ وہ سادگی سے مسکرا دیا۔ نہیں کونیا نہیں، اس نے کہا تھا کینیا۔ اور لینا؟ وہ ریموٹ ایک طرف رکھ کر انہیں پھر سے سرو کرنے لگ گیا۔ ابا نے ذرا پریشانی سے سر ہلایا، گویا وہ اپنی سماعت کے دھوکہ دینے پہ الجھے ہوئے تھے۔ حیا نے جہان کو دیکھا اور جہان نے اسے، پھر دونوں زیر لب مسکرا دیے۔ ابھی وہ ابا کے سامنے ترکی کا امیج سبوتاج ہوتا دیکھنے کے متحمل نہیں تھے۔ بارات کے لیے وہ میرج ہال کی جانب رواں دواں تھے۔ ابا ڈرائیو کر رہے تھے اور آج وہ چپ نہیں تھے، بلکہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے جہان کو سڑک کے اطراف میں گزرتی جگہوں کے بارے میں مختصر فکروں میں آگاہی دے رہے تھے۔ وہ بھی جواباً
کوئی ہلکا سا جواب دے دیتا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی کم گو تھا جتنا 2 روز قبل، مگر وہ برف کی دیوار پگھل گئی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی لاتعلق سی باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈی جے کے بغیر یوں ان خوشیوں کی تقاریب میں شرکت کرنا سخت برا لگ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر احساس جم کا شکار تھی۔ ابھی اسے بچھڑے دن ہی کتنے ہوئے تھے، مگر مجبوری تھی، جانا تو تھا۔ وہ آج بھی خاص تیار نہیں ہوئی تھی۔ کاجل اور نیچرل لپسٹک کے علاوہ کوئی میک اپ نہیں کیا، بال یوں ہی کھلے چھوڑ دیے، جیولری بھی نہیں پہنی۔ ضرورت بھی نہیں تھی کہ اس کی لمبی ٹخنوں سے بالش بھر اونچی قمیض کے گلے پہ کافی کام تھا۔ وہ شفون کی قمیض تھی اور اس کا رنگ آلو بخارے کے چھلکے کا سا تھا۔ قمیض کا گلا گردن تک بند تھا اور گردن سے لے کر 2 بالش نیچے تک سیاہ اور آلو بخارے کے رنگ کے چھوٹے بڑے ہر سائز کے نگ لگے تھے۔ ان کی جھلملاہٹ بہت خوبصورت تھی۔ نیچے ہم رنگ سلک کا پاجامہ تھا اور آستین کلائی تک آدھی چوڑی دار تھیں، لیکن آج بھی اسے کل کی طرح اپنے لباس کی خوبصورتی سے دلچسپی نہ تھی۔ میرج ہال کے باہر بارات ابھی ابھی اتری تھی۔ داخلی دروازے پہ خاصا رش تھا۔ سجی سوری، زیورات، قیمتی ملبوسات اور خوشبوؤں میں رچی بسی لڑکیاں اور خواتین گاڑیوں سے نکل کر اپنے بال اور میک اپ ٹھیک کرتے دروازے کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ رضا اور زاہد چچا وہاں کھڑے خوش اخلاقی سے مسکراتے مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے۔ اسے پتا تھا کہ مہوش کی کل والی بات کو آج بھلا کر سب شادی میں شرکت کریں گے، اور واقعی یہ ہو رہا تھا۔ کار رکنے پر اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل باہر پتھریلی زمین پر رکھی۔ بے اختیار اسے ٹوٹی ہوئی سرخ ہیل یاد آئی۔ سر جھٹک کر وہ باہر نکلی اور پرس سنبھالتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ ابا، جہان اور اماں ایک ساتھ میرج ہال کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے، اور وہ بھی وہیں چلی جاتی اگر جو اس کے پاؤں پہ وہ پتھر آ کر نہ لگتا۔ آؤچ! اس نے کر کر پیر ہٹایا۔ وہ بجری کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ مخالف سمت سے آیا تھا جہاں پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی تھیں، اور کسی نے بہت تاک کر اسے مارا تھا۔ ان گزرے 3-4 ماہ میں اسے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ اتفاقات نہیں ہوتے تھے۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے اس سمت دیکھا اور پھر ٹھہر سی گئی۔ پارکنگ کے پیچھے سے ہیبلا سا نکلا اور اس کی جانب بڑھنے لگا۔ چند لمحے تو وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ رات کی تاریکی میں پارکنگ ایریا کو اونچے پولز کی زر بتیوں نے مدھم سی روشنی بخش رکھی تھی۔ اس روشنی میں وہ صاف دکھائی دے رہا تھا یا دے رہی تھی۔ بھڑکتا ہوا نیلا زرتار دوپٹہ ہم رنگ جوڑے کے اوپر پہنے، وہ دوپٹے کا پلو چہرے پہ ذرا سا ڈالے اسے دانتوں سے یوں پکڑے ہوئے تھا کہ دور سے اس پہ کسی عورت کا گمان ہوتا تھا۔ چہرے کو سفید پینٹ کیے، گہرے آئی میک اپ، سرخ چونچ سے لپسٹک اور سنہرے بالوں کی وگ لگائے وہ اسی کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ وہ اسے ایک نظر میں ہی پہچان گئی تھی۔ پنکی؟ اس نے ہراساں نگاہوں سے گردن مڑ کر دوبارہ ہال کی طرف دیکھا۔ ابا کی اس کی جانب پشت تھی۔ وہ واپس مڑی، تب تک وہ بہت قریب آ چکا تھا۔ کیسی ہو باجی جی؟ وہ مسکرایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے سراس میگی سے اسے دیکھتے اپنے پرس پر گرفت مضبوط کر لی، گویا ذرا بھی وہ آگے بڑھا تو وہ بھاگ اٹھے گی۔ آپ سے ملنے آئی تھی جی، پنکی کہتے ہیں مجھے، یاد ہے جی؟ وہ مسکرا کر بولا۔ اچھی طرح یاد ہے، اور بھولی تو تمہاری ماں اور بہن بھی نہیں ہوں گے۔ اب ہٹو میرے راستے سے۔ غصہ کیوں کر رہی ہو جی؟ میں تو آپ کو کچھ بتانے آئی تھی۔ مائی فٹ! مسئلہ کیا ہے آپ کو میجر احمد؟ وہ پیر پٹک کر بولی۔ اتنے باوقار عہدے پہ فائز ہو کر کیسی حرکتیں کر رہے ہیں آپ؟ لو جی، میں تو ڈالی کا پیغام دینے آئی تھی، مگر… کیسا پیغام؟ وہ اسی رکھائی سے بولی۔ ڈالی کی حالت امید بخش نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے دن جی پائے۔ کیا ہوا اسے؟ وہ ذرا چونکی۔ خود چل کر دیکھ لیجیے، آئیے میں آپ کو لے جاتی ہوں۔ نہیں نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ بدک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ایک دفعہ تو اس سے مل لیں، اس نے کچھ بتانا ہے آپ کو۔ مجھے کچھ نہیں جاننا، تم لوگوں کی ساری معلومات مجھے ARP کی ماں سے مل گئی تھیں۔ تلخی سے کہتے ہوئے اس نے پھر سے پلٹ کر دیکھا۔ بارات کے مہمان اندر کی جانب بڑھ رہے تھے، کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جو اس کی ماں کو بھی نہ پتا ہو۔ کیا؟ وہ چونکی، پھر بغور پنکی کو دیکھا۔ اس کے اونچے قد کے سوا کوئی چیز اس روز جنا سپر کی شاپ پہ ملنے والے اس اسمارٹ گلاسز والے نوجوان کا پتہ نہیں دیتی تھی۔ پنکی کا تو چہرہ بھی جلا ہوا نہیں لگتا تھا، مگر نہیں، اس کا چہرہ تو سلیٹ کی طرح چپٹا تھا۔
ایسی جھلی جس نے سب نقش چھپا دیے ہوں۔ خدایا! کیسے یہ لوگ اپنے چہرے بدل لیتے تھے؟ مگر آنکھیں؟ وہ چونکی۔ یہ آنکھیں وہی تھی، وہی گلاسز کے پیچھے سے جھلکتی آنکھیں۔ اب آئی شیڈو کی چمکیلی تہ کے باوجود وہ انہیں پہچان گئی تھی۔ اس بات کا جواب تو بس ڈالی کے پاس ہی ہے جی، اور اس نے مجھے یہی آپ کو بتانے کا کہا تھا۔ سہیلی کی دوستی نبھا رہی ہوں میں تو جی، ورنہ میری جوتی کو بھی شوق نہیں ہے آپ جیسی بدزبان خاتون کے منہ لگنے کا۔ چڑھ کر کہتے ہوئے اس نے دوپٹے کے اندر چھپے ہاتھ باہر نکالے۔ اس میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ تھا۔ یہ ڈالی نے بھیجا ہے، اسے اسی طریقے سے کھولیے گا جو اس پہ لکھا ہے، مگر جب تک آپ اسے کھول پائیں گی وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے۔ حیا نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں میں پکڑے اس ڈبے کو دیکھا۔ اس کی کلائی پہ وہی کانٹے کا سرخ بھورا سا نشان تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اچنبے سے سر اٹھا کر پنکی کو دیکھا۔ وہ کہاں کھڑی ہے اسے لمحے بھر کو بھول گیا تھا۔ یہ ایک پہیلی سے کھلے گا، مگر یہ پہیلی صرف آپ ہی بوجھ سکتی ہیں، اور آپ بوجھ ہی لیں گی۔ یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کے اندر موجود چیز نکالنے کے لیے اسے توڑنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اسے توڑ دیا تو وہ چیز آپ کے کام کی نہیں رہے گی۔ پنکی نے مسکرا کر کہتے ہوئے ڈبہ اس کے مزید سامنے کیا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تھام لیا۔ اچھا باجی جی، رب راکھا۔ وہ وہی خواجہ سلام والا لہجہ بنا کر سلام جھاڑ کر دوپٹہ منہ پہ ڈالے پلٹ گیا۔ اس نے جلدی سے ڈبہ پرس میں رکھا اور پیشانی پہ نمودار ہوئے پسینے کے قطرے ٹیشو سے تھپتھپاتی خود کو کمپوز کرتی ہال کی جانب بڑھ گئی۔ بارات کا فنکشن ویسا ہی تھا جیسا کسی بھی شاندار شادی کا ہونا چاہیے۔ بقائے نور بنا ہال، بہترین سجاوٹ، دلہن کا قیمتی ڈیزائنر سوٹ اور جیولری، مہوش کی ننیالی کزنس کے گروپ ڈانسز اور پرتکلف توام کی اشتہا انگیز خوشبو جو ابھی کھلا نہیں تھا۔ آج بھی مرد و خواتین اکٹھے تھے، مگر یوں کہ آدھے ہال میں مرد اور باقی آدھے کی میزوں پہ خواتین بلا جمان تھیں، تاکہ ایک حد تک علیحدگی رہے۔ ان کی فیملی کی کسی بھی لڑکی نے رقص میں حصہ نہیں لیا تھا، مگر مہوش کی کزنس ہر طرف چھائی رہیں۔ وہ آج بھی ایک الگ تھلگ کونے والی میز پر بیٹھی رہی۔ اس کا دل اسٹیج پہ جا کر مووی بنوانے کو قطع نہیں چاہ رہا تھا۔ اس شریفوں کے مجرے نے اسے ایسا احساس عدم تحفظ بخشا تھا کہ وہ کسی بھی دوسرے کے کیمرے یا موبائل میں تصویر کھنچوانے سے احتیاط برت رہی تھی۔ یہ مووی تو تصویر کہاں کہاں نہیں گھومتی ہوں گی۔ اس نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ اتنے بڑے ہال میں کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔ وہ ویسے بھی اس میز پر اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے چند لمحے کے لیے سوچا، پھر میز پہ رکھے پرس سے وہ ڈبہ نکالا اور فانوس کی چکا چوند روشنی میں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ ایک ہاتھ جتنا لمبا اور 5 انچ موٹا مستطیل ڈبہ تھا۔ ڈبہ نہ بہت بھاری تھا نہ بہت ہلکا۔ وہ گہری بھوری لکڑی کا بنا تھا اور اس کے ڈھکن کے علیحدہ ہونے کی جگہ پر 6 خانے بنے تھے، جس کے اندر اے لکھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک اے پر انگلی رکھ کر نیچے کو رگڑا تو اے نیچے چلا گیا اور بی سامنے آ گیا۔ وہ اسے نیچے کرتی گئی۔ ان 6 خانوں میں پوری انگریزی کے حروف تہجی لکھے تھے، جیسے عموماً بریف کیسز پہ 3 ایسی اسٹرپس لگی ہوتی ہیں جو 3 زیرو پہ کھل جاتی ہیں۔ ویسے ہی اس باکس کو کھولنے کے لیے کوئی 6 حرفی لفظ سامنے لانا تھا۔ پنکی نے کہا تھا کہ اسے کھولنے کا طریقہ اس ڈبے پہ لکھا ہے۔ اس نے ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور لہجہ بھر کو ٹھٹکی۔ اسے ڈھکن کی اوپری سطح پہ کچھ کھدا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ چہرہ ڈبے پہ جھکائے آنکھیں سکیڑ کر پڑھنے لگی۔ وہ بہت باریک انگریزی میں لکھا ایک فقرہ تھا۔ Into the same river, no man can enter twice۔ اس نے الجھن بھرے انداز میں وہ فقرہ دہرایا۔ کیا یہی وہ پہیلی تھی جس کا ذکر پنکی نے کیا تھا؟ مگر یہ پہیلی تو نہیں لگتی تھی۔ اس میں کوئی سوال نہیں تھا، بس ایک سادہ سا فقرہ تھا۔ السلام علیکم حیا۔ آواز پہ اس نے کرنٹ کھا کر گردن اٹھائی اور ساتھ ہی گود میں رکھے ڈبے پہ دوپٹہ ڈالا۔ سامنے شہلا کھڑی سی، سیاہ عبایا کے اوپر گہرے سب اسکارف کا نقاب انگلی سے تھامے، اپنے ازلی نرم انداز سے مسکراتے ہوئے۔ وعلیکم السلام شہلا بابی، کیسی ہیں آپ؟ آئیں بیٹھیں۔ وہ ذرا سنبھل کر اٹھی اور جلدی سے ڈبہ پرس میں ڈال کر ان سے گلے ملی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ مجھے علم نہیں تھا کہ تم آئی ہوئی ہو۔ وہ رسان سے کہتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ پھر ابھی فاطمہ ہپو نے تمہاری فرینڈ کا بتایا۔ ریئلی سوری فار ہر۔ ڈی جے کے ذکر پر اس کے سینے میں ایک ہونک سی اٹھی۔ وہ پھر سے افسردہ ہو گئی۔ پتہ نہیں شیلا بابی، اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی تھی۔ میری ایک ہی دوست تھی ترکی میں، اور وہ میری
تمام دوستوں سے بڑھ کر ہو گئی تھی۔ بہت دعا کی میں نے اس کے لیے، مگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ لبوں پہ آ گیا۔ اللہ تمہیں صبر دے گا، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ شہلا نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ سبین آنٹی کا بیٹا بھی آیا ہے؟ جی، وہ ادھر ہے۔ اس نے نگاہوں کا زاویہ موڑا تو شہلا نے تعقب میں دیکھا۔ اسٹیج کے قریب وہ سلیمان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس اس کی مقناطیسی شخصیت بہت شاندار لگ رہی تھی۔ سلیمان صاحب اس کے شانے پر ہاتھ رکھے کسی سے تعارف کروا رہے تھے اور وہ دھیمے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ آج وہ اس کے ساتھ اتنے مطمئن اور مسرور لگ رہے تھے گویا روہیل واپس آ گیا ہو۔ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ تھینکس۔ وہ لمحے بھر کو جھجکی۔ شہلا بابی، ایک بات کہوں؟ آپ کی ساس نے آپ کی اتنی خوبصورت بری بنائی تھی اور آج بھی آپ نے انہی میں سے کوئی سوٹ پہنا ہوگا۔ اس طرف تو عورتیں ہی ہیں، پھر آپ کا عبایا، میرا مطلب ہے آپ کے کپڑے تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ وہ رک رک کر ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ داور بھائی کی مہندی پہ اس نے بہت کھنکدار لہجے میں شہلا کو نقاب اتارنے کے لیے کہا تھا، مگر آج اس کی آواز میں کھنک مفقود تھی۔ جواباً شہلا بھابی بہت تھکن سے مسکرائی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے حیا، اتنے مردوں کو اپنے کپڑے دکھا کر مجھے کیا مل جائے گا؟ تو نقاب ہی اتار دیں۔ اس کا لہجہ بہت کمزور تھا۔ اس نے نقاب ڈھیلا بھی نہیں کیا۔ حیا نے پھر نہیں کہا، اس سے کہا ہی نہیں گیا۔ وہ تو خود دل سے نہیں چاہتی تھی کہ شہلا نقاب اتار دے، وہ تو بس اس کا جواب سننا چاہتی تھی۔ اسے شریفوں کے مجرے کا وہ منظر اچھی طرح سے یاد تھا، جب سنہری اور چاندی کی محوے رقص پریوں کے پیچھے کرسی پہ ترچھی ہو کر بیٹھی کسی آنٹی سے بات کرتی شہلا نظر آ رہی تھی، مگر نقاب میں ہونے کے باعث اسے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ سو اس کے حصے میں وہ بدنامی نہیں آئی جو ان دونوں کے نصیب میں آئی تھی۔ مگر آج وہ اتنی پسمردگی اور تھکان سے کیوں مسکرائی تھی؟ یوں جیسے اس کا دل اندر تک زخمی ہو۔ وہ دکھ، وہ تھکن، وہ زخمی نگاہیں۔ اسے کسی نے پکار لیا اور وہ اٹھ کر چلی گئی، مگر حیا کی نگاہیں کافی دور تک اس کا تعقب کرتی رہیں۔ پچھلی دفعہ اسے شہلا کو عبایا میں دیکھ کر عجیب کوفت بھرا احساس ہوا تھا، مگر آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی ان دکھ بھری آنکھوں میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ شہلا کو کیا غم تھا؟ اتنی اچھی فیملی میں شادی ہوئی ہے، اتنا ہینڈسم شوہر، امیر کبیر، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، پھر اسے کیا دکھ تھا؟ وہ پھر سارا فنکشن یہی سوچے گئی۔ آدھی رات گئے اپنے کمرے میں بیٹھے وہ پھر سے اس ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ جہان، ڈولی، پنکی، احمد، پاشا، مگر انگریزی میں یہ سارے نام 5 حرفی تھے۔ چھٹا حرف نہیں ملتا تھا۔ وہ بار بار اس صدر کو پڑھے گئی، مگر کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ مگر وہ کون سا شخص تھا جس کے پاس ایسے ہر محنت طلب مسئلے کا حل ہوتا تھا؟ وہ ڈبہ لیے بھاگ کر باہر آئی۔ جہان کچن میں کھڑا کاؤنٹر پہ گلاس رکھے پانی کی بوتل اس میں انڈیل رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آئی اور باکس اس کے ساتھ رکھا۔ یہ مجھے کسی نے دیا ہے اور مجھے اس کا پاسورڈ نہیں معلوم، اسے کھول دو۔ وہ آواز پہ چونکا، پھر بوتل رکھ کر ڈبہ اٹھایا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ذرا اچنبے سے اسے پلٹ کر دیکھنے لگا۔ جو بھی ہے تم اسے کسی طرح کھول دو۔ کھل جائے گا، نو پرابلم۔ وہ ڈھکن اور ڈبے کی بند دراز پہ انگلی پھیر کر کچھ محسوس کر رہا تھا۔ تم مجھے ایک بڑا چھرا اور ایک ہتھوڑا لا دو۔ توڑنا نہیں ہے اسے، بلکہ تم تو رہنے ہی دو۔ اس نے خفگی سے ڈبہ اس کے ہاتھ سے واپس لے لیا۔ کیا ہوا؟ میں کھول تو رہا ہوں، ایک منٹ مجھے دیکھنے تو دو۔ میں خود کر لوں گی، تم رہنے دو، تم میرے لیے کچھ نہیں کرتے۔ پتہ نہیں وہ کس بات پہ اس سے خفا تھی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ پھر سوچ لو، میں تو اپنی ماموں کے پاس جا رہا تھا، انہیں تمہیں دوبارہ استنبول بھیجنے کے لیے راضی کرنے، مگر ٹھیک ہے، میں تو تمہارے لیے کچھ نہیں کرتا۔ وہ شانے اچکا کر پانی پینے لگا۔ سچ؟ اس نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ تم انہیں منا سکتے ہو؟ میں ایک اچھا شیف اور اچھا میکینک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا وکیل بھی ہوں۔ ٹرائی می۔ وہ گلاس رکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ ابا ایک دفعہ اڑ جائیں تو کبھی فیصلہ نہیں بدلتے، تم انہیں کیسے مناؤ گے؟ ویسے تو تمہارا دوبارہ استنبول جانا میرے مفاد میں قطعاً نہیں ہے، کیونکہ اب تم ہر ٹورسٹ اٹریکشن دیکھنے جانے کے لیے مجھے ہی خوار کرواؤ گی، مگر مجھے لگا تم جانا چاہتی ہو، سو میں ماموں سے بات کرنے ہی جا رہا تھا، اور وہ مان جائیں گے۔ بر وقت کونیا کو کینیا نہ بناتا تو شاید وہ کبھی نہ مانتے۔ ہاں، استنبول تو بہت محفوظ شہر ہے
اور پاکستان میں تو روز بم دھماکے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو لوگوں کے پاس پتہ نہیں کہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود بھی ہے یا نہیں۔ وہ ذرا جل کر بولی۔ وہ بنا کچھ کہے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اگلا 1 گھنٹہ وہ کچن میں کرسی پہ بیٹھی جہان کا انتظار کرتی رہی۔ بالآخر جب وہ ابا کے کمرے سے نکلا تو وہ تیزی سے اٹھی۔ کیا ہوا؟ پیکنگ کر لو، ہم کل صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہے ہیں۔ وہ دھیما مسکرا کر بولا، مگر اس شرط پہ کہ فی الحال تم ہمارے ساتھ رہو گی۔ بعد میں جب تمہاری اسپرنگ بریک ختم ہو جائے تو بے شک چلے جانا۔ سچ؟ وہ بے یقینی اور خوشگوار حیرت میں گھری اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک طمانیت بھرا احساس اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ البتہ ایک بات وہ جانتی تھی، استنبول ڈی جے کے بغیر کبھی بھی ویسا نہیں ہوگا جیسا پہلے تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ ہاشم نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا، جو بستر کے دوسرے کنارے پہ بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان حارث آنکھیں مونجے سو رہا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ہاشم کے ہاتھ میں تھا۔ ایسا کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ وہ جی بھر کر کوفت کا شکار ہوئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارے حواس جواب دے گئے ہیں۔ حیرت کی جگہ اب جھنجھلاہٹ نے لے لی تھی۔ حواس تو تمہارے بھی جواب دے گئے ہیں۔ میں تمہیں ایک سیدھا سادہ حل بتا رہی ہوں اس سارے مسئلے کا۔ تم روز کے 24 گھنٹے بھی کام کرو تو اس رقم کے آدھے ریاض بھی اکٹھے نہیں ہوں گے جو ہمیں حارث کی سرجری کے لیے چاہیے۔ اور ایسے مت دیکھو مجھے۔ آخر میں وہ خفا ہو کر بولی، عبد الرحمن مجھے جان سے مار دے گا، وہ اس کی لڑکی ہے۔ اور عبد الرحمن کو بتائے گا کون؟ وہ تو مہینہ بھر پہلے ہی انڈیا چلا گیا تھا، تم نے خود ہی تو مجھے بتایا تھا۔ وہ چمک کر بولی۔ نیم روشن کمرے میں سبز بلب کی مدھم روشنی اس کے چہرے کو عجیب تاثر دے رہی تھی۔ وہ انڈیا گیا ہے، مر نہیں گیا، جو اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ مجھے جان سے مار دے گا سلمہ۔ تو پھر تم اپنی جان سنبھال کر بیٹھے رہو اور حارث کو مرنے کے لیے چھوڑ دو۔ وہ غصے سے کہتی اٹھ کر چادریں تہہ کرنے لگی۔ سلمہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اب کہ وہ قدرے پریشانی سے بولا تھا۔ تو تم کیا کر سکتے ہو اور کیا کیا ہے تم نے حارث کے لیے؟ میرا بیٹا مجھے بہت پیارا ہے۔ اس نے سوتے ہوئے حارث پہ ایک نظر ڈالی، مگر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ مجھے اس ڈبے میں لا کر پل پل مارنے سے پہلے تم نے سوچا؟ وہ چادر کا گولا بنا کر ایک طرف پھینکتی جارحانہ انداز میں اس کی طرف آئی۔ تم مرد ہو کر ڈرتے کیوں ہو؟ تم عبد الرحمن کو نہیں جانتی۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر میرا بیٹا مر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار عبد الرحمن پاشا ہے۔ اگر وہ تمہیں تمہاری مطلوبہ رقم دے دیتا تو ہم کبھی یہ کرنے کا نہ سوچتے۔ کوئی کمی تو نہیں ہے اس کو پیسوں کی، پھر بھی اس نے ہاتھ روک کر رکھا ہوا ہے۔ اب یا تو تم اس کا خیال کر لو یا اپنے بیٹے کا، فیصلہ تمہارا ہے۔ سلمہ کے نقوش مدھم روشنی میں بگڑے بگڑے دکھائی دے رہے تھے۔ اس وقت جو تیز تیز بولتی وہ میک بدھ کی چوتھی جادوگرنی لگ رہی تھی۔ ہاشم متذبذب سا اسے دیکھے گیا۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ اتنا مشکل تو نہ تھا، مگر وہ جہان کے ساتھ سیدھی اس کے گھر آئی تھی، پھر کھانا کھا کر اس نے اجازت چاہی۔ اس کا سارا سامان سبانجی کے ڈوم میں رکھا تھا اور جس افراتفری میں وہ گئی تھی سوائے چند چیزوں کے کچھ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ پھپھو نے اصرار کیا کہ وہ اسپرنگ بریک ختم ہونے تک ان کے پاس رک جائے، مگر وہ کل آنے کا وعدہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تو پھر کہوں گی کہ رک جاؤ۔ پھپھو ذرا خفا تھیں۔ پھپھو میں کل آؤں گی نا، پرومس۔ اب چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر کل ضرور آنا۔ جہان ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا۔ اس کی آنکھیں اور ناک گلابی پڑ چکے تھے۔ سرد و گرم علاقوں کے مابین سفر کا موسمی اثر تھا کہ استنبول پہنچتے پہنچتے اس کا فلو بخار میں بدل گیا تھا۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، صرف ٹاکسن تک چھوڑنا، آگے سے میں گورسل پکڑ لوں گی۔ میں سبانجی تک چھوڑ دوں گا، نو پرابلم۔ وہ چابی پکڑے جیکٹ پہنتے ہوئے بولا، نہیں، اس بخار میں تم سے 45 منٹ کی ڈرائیونگ کروائی تو 45 دن تک تم چلاتے رہو گے۔ ویسے بھی مجھ پر تمہارے احسان بہت جمع ہو گئے ہیں، اتنے سارے کیسے اتاروں گی؟ وہ اس کے سامنے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اتارنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھے گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہان کا رویہ اس کے ساتھ نرم پڑتا جا رہا تھا۔ پاکستان میں پہلے 2 دن تو وہ لا تعلق رہا، شاید اس لیے کہ دونوں کو ٹھیک سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، مگر پھر اس نے خود ہی کچھ محسوس کیا تھا، تبھی وہ خود آگے بڑھا اور ان کے درمیان کھڑی سرد دیوار ڈھا دی۔ لیکن کیا وہ اس کے لیے وہ محسوس کرتا تھا جو وہ اس کے لیے کرتی تھی؟
کیا اسے ان کا وہ بھولا بسرا رشتہ یاد تھا جس کے متعلق اس گھر میں کوئی بات نہیں کرتا تھا؟ ابھی کچھ دن وہ اس کے گھر رہے گی تو ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اس نے تہیا کر لیا تھا۔ ٹاکسم اسکوائر کا مجسمہ آزادی اسی طرح تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ مجسمے کے گرد گول چکر میں اگی گھاس پہ سرخ، سفید اور زرد ٹیولپس کھلے تھے۔ ہر جگہ سالانہ ٹیولپ فیسٹیول کے پوسٹرز بھی لگے تھے جو ہر سال کی طرح اس موسم بہار میں بھی استنبول میں منعقد ہونا تھا۔ ٹیولپ کا پھول استنبول کا سمبل تھا، مگر اس کے دل فریب مہک میں ڈوبا ٹاکسم اسکوائر خزاں آلودہ لگا تھا۔ وہ بہار اب وہاں نہیں تھی، جیسے ڈی جے نہیں تھی۔ تم جا رہی ہو، حالانکہ میں چاہتا تھا تم کچھ دن ہمارے گھر رہو۔ گاڑی روکتے ہوئے جہان نے چہرہ اس کی طرف موڑے سنجیدگی سے کہا، میں کل آ جاؤں گی، مگر کل تک میں سبانجی اپنا ڈوم بلاک، جھیل اور ہر جگہ جہاں میں اور ڈی جے اکٹھے گئے تھے ایک دفعہ پھر سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اکیلے، بالکل اکیلے۔ میں ان بیتے لمحوں میں پھر سے جینا چاہتی ہوں۔ مت کرو، تمہیں تکلیف ہوگی۔ بہت تکلیف سہ لی، اب اس سے زیادہ تکلیف مجھے نہیں مل سکتی۔ اس نے بھیگی آنکھ کا کونا انگلی کی نوک سے صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے۔ اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک نکاہت تھی، وہ واقعی بیمار لگ رہا تھا۔ جہان چلا گیا اور وہ مجسمہ آزادی کے گرد اگی گھاس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ وہ گھاس کا گولگتہ اراضی دراصل یوں تھا جیسے کوئی چپٹا رکھا گول سا سبز پھول ہو جس کی سب پتیاں بنی ہوں اور پتی کے درمیان ایک سیدھی روش تھی جو مجسمے تک لے جاتی تھی۔ ٹاکسم کے ہر پھول، ہر پتھر اور ہر بادل پہ جیسے یادیں رقم تھیں۔ وہ اس کا اور ڈی جے کا 0 پوائنٹ تھا، مین اسٹاپ۔ تقریباً ہر دوسرے دن وہ ادھر آتی تھیں۔ گورسل انہیں یہیں جو اتارا کرتی تھی، یہاں سے آگے وہ عموماً میٹرو ٹرین پکڑ لیا کرتی تھیں۔ اس اسکوائر کا چپا چپا انہیں یاد تھا اور ڈی جے کے بغیر سب کچھ ادھورا تھا۔ اور اس طرف استقلال اسٹریٹ تھی جہاں سے کی گئی ان کی ڈھیروں شاپنگ جو رائگاں چلی گئی۔ استقلال اسٹریٹ آج بھی وہیں تھی، بہت طویل، نہ ختم ہونے والی، مگر زندگی ختم ہو گئی تھی۔ گورسل کی کھڑکی کے شیشے کے پار وہ باسفورس کا عظیم الشان سمندر دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے ایک فیری گزر رہا تھا۔ اسے یاد تھا جب پہلی دفعہ ان دونوں نے اسی جگہ پل پار کرتے ہوئے نیچے فیری تیرتا دیکھا تھا تو وہ تو خوشی اور جوش سے پاگل ہی ہو گئی تھیں۔ وہ کبھی بحری جہاز میں نہیں بیٹھی تھیں اور صرف اسے دیکھ کر ہی وہ پرجوش ہو گئی تھیں۔ پھر فیری وہیں رہ گیا اور زندگی ختم ہو گئی۔ دوپہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ سمباجی کے در و دیوار پر پھیلی تھی۔ ڈوم بلاکس تقریباً ویران پڑے تھے۔ اسپرنگ بریک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور اسٹوڈنٹس اپنے اپنے ٹورز پہ تھے۔ اسے کسی کو اطلاع دینے کا ہوش نہیں تھا، مگر پاکستان روانگی والے دن جانے حالے کو کسی نے بتایا اور پھر سب کے فون آنے لگے تھے۔ معتصم، حسین، ٹالی، سارا، لطیف، انجم باجی سب اسے برابر فون کر رہے تھے، مگر وہ سب یقیناً ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ وہ اپنے ڈوم بلاک کا گول چکر کھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب وہ سبانجی آئی تھیں تو ان سیڑھیوں پہ برف جمی ہوئی تھی۔ اب وہ برف باہر لے گئی تھی۔ اس نے گردن اوپر اٹھا کر بالکنی کے بلب کو دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرا دی۔ کتنا ڈر گئے تھے وہ اپنے پہلے دن جب یہ بلب خود بخود جل گیا تھا کہ پتہ نہیں یہاں کون سے جن بھوت رہتے ہیں۔ نکلے ہم وہی پاکستان کے پینڈو۔ حالے کے یہ بتانے پر کہ یہ ٹیکنالوجی کا کرشمہ ہے، ڈی جے اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر افسوس کرتی رہی تھی۔ اس نے ڈوم کا لاک کھولا۔ کمرہ سنسان پڑا تھا۔ صاف ستھرے بنے ہوئے بستر، میز پہ ترتیب سے رکھی چیزیں۔ ڈی جے کے بنک کی میز البتہ خالی تھی۔ اس کی ساری چیزیں حیا نے اس کے بھائی کو پیک کر کے دے دی تھیں۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور سلائڈ کھولی۔ گڈ گڈ ماں، اس نے کہنا چاہا مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ آنسوؤں نے اس کا گلا بند کر دیا تھا۔ دور کہیں کسی بلاک سے ڈی جے کو جواب دینے والے لڑکے نے اتنے دن ہر حاضری پہ کچھ تو سوچا ہوگا، مگر شاید وہ خود بھی اسپرنگ بریک پہ ہو۔ اب وہ آئے گا تو اسے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اسے کیا معلوم کہ اب ساری آوازیں ختم ہو گئی تھیں۔ گڈ مارننگ ڈی جے، اس نے کھڑکی میں کھڑے بھیگی بے حد مدھم آواز سے ڈی جے کو پکارا۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر چہرے پر لڑک رہے تھے۔ جواب نہیں آیا تھا، اب جواب کبھی آنا بھی نہیں تھا۔ وہ پلٹ کر اپنے بنک کی طرف آئی اور شانے سے پرس اتار کر اپنی میز پر رکھا، پھر زپ کھول کر اندر سے لکڑی کا چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس کا جواب ابھی اسے ڈھونڈنا تھا۔ او حیا،
तुम कब आई? आवाज़ पे वो चौंक कर पलटी। खुले दरवाजे में मुतसिम खड़ा था और राहदारी से गुजरते हुए उसे देखकर हैरत से रुका था। आज ही आई हूँ, तुम सब लोग वापस आ गए? उसे एक गूनागू तमानियत का एहसास हुआ। वो डब्बा हाथ में लिए उसकी तरफ आ गई। नहीं, वो सब तो अभी कोनिया में है। मुझे ज़रा काम था, उसके लिए आया था। वो दानिस्ता लम्हा भर को रुका। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि खदीजा इतना अचानक कैसे हुआ। अल्लाह की मर्जी थी मोसम। डॉक्टर कह रहा था कि बैरी एन्युरिज्म फटे तो ऐसा ही होता है। अचानक से इंसान कोलैप्स करता है और अचानक मर जाता है। बहुत कम लोगों को चंद रोज़ कबल दर्द शुरू होता है। डीजे को भी हुआ था, मगर उसने मिग्रेन समझकर नज़रअंदाज किए रखा और फिर सब खत्म हो गया। दोस्तों को खोना बहुत तकलीफदेह होता है, मैं समझ सकता हूँ। वो दोनों इसी तरह चौखट पे खड़े थे। मैं तो तब से यही सोच रही हूँ मुतसिम कि ज़िंदगी इतनी गैर यकीनी चीज़ है। एक लम्हे पहले वो मेरे साथ थी और अगले लम्हे वो नहीं थी। मोमबत्ती के शोले की तरह बेसबास ज़िंदगी जो ज़रा सी फूंक से बुझ जाए। लम्हे भर का खेल। यही अल्लाह ताला का डिज़ाइन है हया, और हमें इसे कबूल करना पड़ेगा। ये क्या कोई पजल बॉक्स है? वो उसके हाथ में पकड़े डब्बे को देखकर ज़रा सा चौंका। उसने नासमझी से डब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। चाइनीज़ पजल बॉक्स? तुमने ये कहाँ से लिया? वो डब्बे को उलट पुलट कर देखने लगा। किसी ने दिया है, मगर मैं इसे खोल नहीं पा रही। क्या तुम इसे खोल सकते हो? उसने पुरउम्मीद निगाहों से मुतसिम को देखा। मैं इसे देखता हूँ, ठहरो। वो उसका ऊपर नीचे से जायजा ले रहा था। ये कदीम चाइनीज़ पजल बॉक्स की तरह बनाया गया है। इसके ऊपर अमूमन कोई पजल बना होता है जिसको सॉल्व करने से ये खुलता है, या फिर कोई 5 हरफी अल्फाज लगाने से। एक मिनट, उसे जैसे अचंबा हुआ। 5 नहीं, इस पर तो 6 हरूफ दर्ज हैं। इस तरह की चीज़ों पे हमेशा 5 हरूफ होते हैं, मगर शायद इसका जवाब कोई ख़ास लफ्ज़ हो जिस पे 6 हरूफ ही पूरे आते होंगे। मगर अब ये खुलेगा कैसे? वो बेचैनी से बोली। ये तो जिसने दिया है उसी को। वो रुका और ऊपर लगी सतर को पढ़ने लगा। एक ही दरिया में कोई शख्स दो दफ़ा नहीं उतर सकता। हया, तुम्हारा वास्ता किसी साइको से पड़ गया है। ये एक पहेली है और इसे हल करना है। और उसने कहा था कि ये सिर्फ मैं ही हल कर सकती हूँ, और अगर इसे तोड़ा तो ये मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। यानी वो चाहता है कि तुम दिमाग इस्तेमाल करो। वैसे ये फ़िक्रा। वो इस सतर पर उंगली फेरते हुए कुछ सोच रहा था। ये फ़िक्रा मुझे कुछ सुना-सुना लग रहा है। शायद शायद वो जैसे याद करने लगा। उस दिन जब हम जियो इन्फॉर्मेशन की क्लास में लिख-लिख कर बातें कर रहे थे, तब शायद प्रोफ़ेसर ने बोला था ये जुमला। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। पता नहीं। उसने नफ़ी में सर हिलाया। इंसान की याददाश्त चीज़ों को बहुत रिलेट करती है। हमें एक चीज़ को देखकर उससे मुताल्लिका चीज़ें याद आ जाती हैं। खैर, जो भी है, तुम फ़िक्र ना करो। हम इसका कोई हल निकाल ही लेंगे। अभी तो मैं काम से जा रहा हूँ, देर से आऊँगा। तुम दरवाज़ा अच्छी तरह से लॉक कर लेना। आजकल डोम ब्लॉक तकरीबन खाली है, ठीक है? उसके यूँ ख़्याल करने पर वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। वो चला गया तो उसने वाक़ई में कमरा अच्छी तरह लॉक कर लिया। सबांजी इतनी वीरान थी कि उसे अनजाना सा खौफ महसूस होता रहा कि कोई उसे देख रहा है। हालांकि पीछे मुड़कर देखने पर उसे सब कुछ मामूल के मुताबिक ही नजर आता था, मगर कुछ था जो उसे बेचैन किए हुए था। रात बहुत देर तक लेटे लेटे वो पजल बॉक्स को दोनों हाथों में पकड़े अंगूठे से हरूफ ताजी की स्लाइड ऊपर नीचे करती रही। उसने हरूफे के जोड़े बनाए, मगर वह मुकफ्फिल रहा। उसे नींद ने कब घेरा उसे इल्म ही नहीं हुआ। पजल बॉक्स उसके गिर्द एक तरफ लुढ़क गया। वो अब भी वैसा ही था, सर्द, जामिद और मुकफ्फिल।